بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مصطبی الثانوی دوسرے درجے کے لیول 2 کی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں موجب الکلمات الشائعہ یعنی یہ ایک ڈکشنری ہے جس میں ہم نے نیوز پیپر میں امپورٹنٹ جو ٹرمینالوجیز اور عربی زبان کے زیادہ تر استعمال ہونے والے الفاظ ہیں وہ ہم اس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ایک ماسٹرز لیول میں نے ایک ریسرچ پہ کچھ کام کیا تھا اور اسی سے متعلق کچھ مصطلحات ہیں، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، پہلی فہرست الموضوعات دیکھیے، اب آپ کو مقدمہ نظر آئے گا۔ اس میں سب سے پہلے تو ہم فہرست دیکھ لیتے ہیں، اس کے اندر کون سی ٹرمز کو استعمال کیا ہے۔ اور مصطلحات الدبلوماسیہ والشؤون الدولیہ، المصطلحات الادارہ والنظام، المصطلحات الاقتصادیہ والتجاریہ، یعنی اقتصادیات، بزنس اور اکنامکس کی ٹرمز ہیں۔ المصطلحات البورصہ، المصطلحات الجغرافية والجوية، المصطلحات الصحفية، المصطلحات الطب والصحة، میڈیکل اینڈ ہیلتھ سیکٹر سے متعلق جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ المصطلحات القنہ، قانونی اصطلاحات ہیں۔ المصطلحات الادب ومن علم البیان والمعانی، لینگویج کی جو ٹرمز ہیں اس سے متعلق مصطلحات ہیں۔ المصطلحات من شروط الخدمہ، پبلک سروس سے متعلق اصطلاحات ہیں۔ من وزارت الاشغال العمومیہ، مطلب یہ کہ پبلک افیئرز اور منسٹری سے متعلق اصطلاحات ہیں۔ اور آخر میں مصطلحات فنون المختلفہ، یعنی آرٹ اینڈ ویریس ادر آرٹ کے شعبہ جات سے متعلق اصطلاحات ہیں۔ اچھا، اس ریسرچ میں پہلے پیش کیا گیا تھا مقدمہ، اور اس مقدمے میں جو ہے یہ ایک ھذا سعی متباعد ولکن ارجو ان یکون مرجعا مفیدا، یہ دراسات العلیہ کے طلباء و طالبات کے لیے ایک ایسی ڈکشنری فراہم کی گئی ہے کہ جو ڈائریکٹ میتھڈز کے ذریعے عربی سے واقف ہونے میں ان کو دقت ہوتی ہے۔ اچھا، اور لغہ اور اصطلاح میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نطق يعبر عن فكرة أو عن عاطفة، وهي مجازا كل وسيلة تعبر عن فكرة أو عن عاطفة، يقال لغة القلم ولغة العين ولغة الإشارة۔ اس کو عربی زبان کو قلم کی زبان بھی کہا جاتا ہے، اور آنکھوں کی زبان بھی کہا جاتا ہے، اور اشارے کی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ بہت ساری اس کے اندر وہ سب چیزیں اس کا مجموعہ ہے، سمجھیں کہ جو نہ صرف یہ کہ علم البیان سے متعلق ہے بلکہ یہ اشاروں کے ذریعے، یعنی اس میں مجازی چیزیں، مجازی سے مراد یہ کہ اس میں تشبیہات کا بہت زیادہ استعمال ہے، اس میں ایجاز کا استعمال ہے، اس کے اندر بہت زیادہ محاوروں کا استعمال ہے۔ تو اس کو لغت العین بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ کہ مشاہدات کا بھی استعمال ہے، اور اس کے اندر تجربات کا بھی استعمال ہے۔ پھر اصطلاح کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر اتفاق طائفۃ مخصوصۃ علی امر مخصوص، ایک کسی خاص گروہ اور کسی نیشن، کسی گروپ کا یا کسی خاص اہل علم کا کسی خاص اسپیسیفک بات پر متفق ہونے کا جو امر ہے اس کو ٹرم کہا جاتا ہے۔ اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ٹرمز ایسی ہیں کہ جو ہمارے ہاں زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں، ہمیں اس کو سمجھنے میں مشکلات ہوتی ہیں، اور اسپیشلی جب ہم صحافت یعنی نیوز پیپر کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں عربی زبان میں، تو ہمیں اس میں مصطلحات جو عامیہ عربی بولی جاتی ہے اس کے اندر تو ہمارے عام فہم الفاظ ہوتے ہیں، لیکن جو نیوز پیپر کی زبان ہوتی ہے، ادب کی زبان ہوتی ہے، اس کے اندر مشکلات اس وقت پیش آتی ہیں جب اس وہاں پر اصطلاحات استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ کوشش کی گئی تھی کہ یہ بہت ساری ٹرمنالوجی کو ایک وقت میں ایک موجم کے اندر جمع کر دیا جائے۔ تو ہم پہلی ٹرم کو دیکھ لیتے ہیں، اور پہلی فہرست میں سے مصطلحات الدبلوماسیہ والشؤون الدولیہ،
یعنی ٹرمز آف ڈپلومیسی اینڈ انٹرنیشنل افیئرس، شؤون افیئرس کو کہا جاتا ہے، دولیا جو ہے وہ مملکت کو یا حکومت کو یا ریاست سے متعلق امور کو ریاست کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، معارض چونکہ اس کا مطلب ایک اینٹی ہوتا ہے، اپوزٹ ہوتا ہے، اپوزیشن ہوتا ہے، تو معارض کا یہاں پر جہاں جو استعمال ہوگی اس میں اینٹی گورنمنٹ۔ موافقہ مطلب یہ کہ کسی چیز کو اپروول کرانا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ ہم بہت سارے معاملات میں وہاں جہاں پر اپنے کوئی چیز کو سمجھے انڈورس کرانا ہوتا ہے، کسی چیز کو جیسے چیمبر آف کامرس میں جا کے بہت سارے ہمیں اپنے ڈاکیومنٹس کو انڈورس کرانا ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں وہاں ہمیں عربی زبان میں کی ٹرمز معلوم ہوں گی تو اس میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور چونکہ ہم جو متوسطہ لیول پڑھ رہے ہیں، یہ بگنر لیول نہیں ہے، تو اس میں ہمارے لیے بہت ان ٹرمز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جدول اعمال نہائی، اپروول ایجنڈا جس کو کہا جاتا ہے، لجنہ تحکیمیہ، اچھا آربیٹریشن کمیشن ہے، یہ اس میں تھوڑا سا بی مسنگ ہے۔ لجنہ کہتے ہیں کمیشن کو، تحکیمیہ حکم کہتے ہیں کوئی چیز میں میوچولی دو آرڈرز، یعنی جب دو ٹیمز آپس میں مل کے کام کر رہی ہوتی ہیں اور اس میں ایک تھرڈ پارٹی کو جب کوئی فیصلہ دینا ہوتا ہے تو اس کو حکم کہا جاتا ہے، اور اسی سے لفظ نکلا ہے تحکیمیہ۔ حجہ آرگیومنٹ کو کہتے ہیں، بحث کو کہتے ہیں، کسی ڈسپیوٹ کو کہتے ہیں۔ اور الاستقراطیہ ارسٹوکریسی کو کہتے ہیں۔ ہجوم المسلح جو ہے وہ آرمڈ اٹیک کو کہتے ہیں، مسلح۔ اور مجلس تشریعی، مجلس چونکہ ایک لیجسلیٹو کو کہا جاتا ہے، ہر سطح کی لیجسلیٹو کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ مجلس ہی ہوتی ہے۔ تشریعی کا مطلب ہے اسمبلی، یعنی قانون سے متعلق۔ قنبلہ ذریہ، ذریہ کہتے ہیں ذرے کو یا ایٹم کو، اور قنبلہ جو ہے وہ بوم کو کہتے ہیں۔ لجنہ الطاقہ ذریہ، اٹامک انرجی کمیشن، یہ اس کی ٹرم استعمال ہوئی ہے۔ تجارب ذریہ، اٹامک ٹیسٹ۔ حرب ذریہ، اٹامک وار۔ مستشار ایڈوائزر، مستشار ایڈوائزر۔ اچھا، یوم تذکاری، اچھا یوم سے مراد دن ہے، تذکاری تذکار چونکہ تذکرہ سمجھیں ایک طرح سے ایک ریویژن کو، کسی چیز کی یاد دہانی کو، کسی اور ایک طرح سے ٹکٹ کو بھی کہتے ہیں، اور ذکر کو بھی، مطلب کسی چیز کو ریمائنڈر کوئی بھیجنا تو اس کو بھی تذکرہ کہا جاتا ہے، تو یوم تذکاری اینیورسری کو کہتے ہیں۔ تقریر سنوی، اینول رپورٹ۔ الاموال الجاہزہ او متوفرہ، اویلیبل فنڈز، یہ ساری ٹرمز کون سی ہیں کہ جو بینکنگ کے سیکٹر میں، اسٹاک ایکسچینج میں استعمال ہوتی ہیں، اور پولیٹیکل سیکٹر میں استعمال ہوتی ہیں۔ حافظ علی توازن القوى، بیلنس آف پاور، یہ انٹرنیشنل ٹرم ہے، ڈپلومیٹک ٹرم ہے۔ نبذہ عن تاریخ الحیاة، نبذہ مطلب اس بایوگرافی کو کہا جاتا ہے۔ تاریخ الحیاة کسی کی سیرت پہ، کسی کی بایوگرافی کو کہا جاتا ہے، اور اس میں ہسٹری کی بہت سی کتابوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اطفا کہتے ہیں، اطفا کہا جاتا ہے کسی چیز کو بجھانے کو۔ اطفا مطلب بجھانا، انوار نور کی جمع ہے، تعتیم بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یعنی بلیک آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی لائٹس کو بجھا دینا اور بلیک آؤٹ کر دینا، اطفاء الانوار اس کو کہا جاتا ہے۔ مجلس الادارہ، بورڈ آف ڈائریکٹرز، تو ادارہ ڈائریکٹر کو کہتے ہیں، مجلس بورڈ ہے۔ اور اتفاقیہ الحدود، اتفاقیہ الحدود، باؤنڈریز کمیشن، کمیشن کو اتفاقیہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب ٹرمز ہیں کہ جو کسی خاص بیک گراؤنڈ میں، یعنی جنگوں کے دوران استعمال ہوتی ہیں،
پولیٹیکل افیئرز میں استعمال ہوتی ہیں. سمجھیں ایک طرح سے یہ جو ہمارے کاؤنسلز اور کونسلیٹس کے افیئرز ہیں اور ہماری جو یہ جوازات کے افیئرز ہیں جس کو کہا جاتا ہے جوازات پاسپورٹ افیئرز نا, اس سب میں یہ ساری آپ کو اصطلاحات ملیں گی. اور جب وہ آپ اصطلاحات پڑھیں گے تو جس وقت آپ کو یہ یاد ہوں گی تو بہت آسانی ہو جائے گی. اتفاقیہ الحدود باؤنڈریز کمیشن, اشتباکات الحدود. اچھا, اشتباکات کہتے ہیں کسی چیز کو کلیش کرنا, کہیں انکاؤنٹر ہونا, یا پھر جھگڑے اور کیوس وغیرہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. اور اشتباکات جو ہے وہ کہیں پر اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جہاں وائلیشنز ہوتی ہیں. اشتباکات الحدود بارڈر کلیشز, اور کہیں پر جھڑپ جس کو کہتے ہیں نا بارڈر جھڑپ, اس کے لیے اشتباکات الحدود. مقاطع اقتصادیہ اکنامک بائیکاٹ, عرض موجز للموضوع بریفنگ کو کہا جاتا ہے. محطہ اذاعہ براڈ کاسٹنگ اسٹیشن, محطہ اسٹیشن کو کہتے ہیں. اب آپ لوگوں کو یہ محطہ یاد ہوگا کیونکہ یہ ہم جب حج پہ جاتے ہیں یا کسی ریلوے اسٹیشن پہ گلف کنٹریز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ریلوے اسٹیشن پہ محطہ لکھا ہوتا ہے اذاعہ براڈ کاسٹنگ. اذاعہ سے مراد یہ ہوتا ہے کوئی چیز کو کسی پبلکلی اناؤنس کرنا یا ڈیسیمینیٹ کرنا, پروپیگیٹ کرنا, تو اذاعہ اسی سے نکلا ہے. اور اس کو جب محطہ کے ساتھ آتا ہے تو براڈ کاسٹنگ اسٹیشن ہو جاتا ہے. لجنہ الموازنہ, لجنہ جیسے بتایا تھا میں نے کمیشن یا کمیٹی کو کہتے ہیں. لجنہ الموازنہ بجٹ کمیٹی, لجنہ الموازنہ بجٹ کمیٹی. اچھا جی, نیکسٹ کچھ ٹرمز دیکھ لیتے ہیں. رقابہ سینسرشپ کو کہتے ہیں, رقابہ سینسرشپ. احتفال رسمی, حفل کہتے ہیں محفل کو یا کسی خاص احتفال. رسمی, رسمی مینس فارمل یا آفیشیل, کسی بھی چیز کی آفیشیل کوئی نیوز ہوگی. حفل جو ہے وہ اس سے نکلا ہے, گیدرنگ سے نکلا ہے. گیدرنگ, احتفال رسمی, سیرمنی آفیشیل, آفیشیل سیرمنی, یہ ذرا کراس لکھ دیا گیا ہے. رئیس ہر جگہ کے چیئرمین, مدیر, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے رئیس, ریاسہ. اور مجلس النواب, چیمبر آف ڈیپوٹیز. میثاق الامم المتحدہ, چارٹر آف یونائٹڈ نیشن. الدفاع المدنی, سول ڈیفنس. المؤتمر الاسلامی, اسلامک کانفرنس. مؤامرہ, کانسپریسی. اسی طریقے سے فرقہ المغاویر, کمانڈو کو کہا جاتا ہے. لجنہ حقوق الانسان, کمیشن آف ہیومن رائٹس. عضو لجنہ, کمشنر کو کہا جاتا ہے, کمشنر کو عضو لجنہ کہا جاتا ہے. مندوب سام, ہائی کمشنر کو کہا جاتا ہے. تعہد مالی, فائنینشیل کمٹمنٹ, فائنینشیل کمٹمنٹ. تعہد معاہدے سے ہے, معاہدہ جس طرح ایگریمنٹ ہوتا ہے یا کمٹمنٹ ہوتا ہے, اس سے متعلق امور کو معہد یا تعہد مالی کہا جاتا ہے. اچھا, اور کچھ ایسی ٹرمز کہ جو بزنس میں یا ہماری ہمیں ٹریولنگ کے دوران پیش آتی ہیں, جیسے المصطلحات التجاریہ والاقتصادیہ والبورصہ. ٹکٹ وغیرہ سے متعلق من الدرجۃ الاولی. حساب اکاؤنٹ کو کہتے ہیں, حساب جارح, کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں. وکیل ایجنٹ, وکیل ایجنٹ کو کہتے ہیں. قیمہ, مبلغ, قیمہ جیسے اماؤنٹ, قیمت کو عربی زبان کا لفظ ہے لیکن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تحویل بالبرید جوی, ایئر میل ٹرانسفر. تحویل, ٹرانسفر, بالبرید, ٹکٹس. جوی, جوی کہتے ہیں بائی ایئر, کوئی بھی چیز کوئی بائی ایئر جب ٹرانسفر ہوگی تو اس کو جوی کہتے ہیں. جوی کیونکہ انوائرمنٹ کو اور ایٹماسفیئر کو بھی کہتے ہیں. جو السماء, آسمان کی ایٹماسفیئر. مساعد, اسسٹنٹ کو کہتے ہیں. عواریہ, خسارہ. ایوریج اور رسید, بیلنس کو کہا جاتا ہے. حوالہ مصرفیہ, بینک ڈرافٹ. فرع,
مطلب برانچ آفس، میزانیہ عمومیہ، یعنی کبھی ہمیں بینکنگ سے متعلق مشکلات پیش آتی ہیں اور سمجھیں ہمیں کرنسی چینج وغیرہ کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو ہمیں وہاں پر یہ والی ٹرمز بہت امپورٹنٹ ہیں. میزانیہ عمومیہ بیلنس شیٹ کو کہا جاتا ہے. اچھا، محاسب قانونی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو کہتے ہیں. اخطار الشحنہ کریڈٹ نوٹ کو کہتے ہیں. تحویل ڈرافٹ کو کہتے ہیں. کوئی کسی چیز کو تحویل کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ڈرافٹ کی شکل میں فریم ورک کی صورت میں اگر کسی بڑے پروجیکٹ کو تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے تحویل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عقد کانٹریکٹ کو کہتے ہیں. اشعار دائن کریڈٹ نوٹ کو کہتے ہیں. الشحنہ اور رسالہ یہ کنسائنمنٹ بھی اور میسج کو بھی کہتے ہیں. الدفع عند الطلب کیش ود آرڈر. خصم ڈسکاؤنٹ کو کہتے ہیں. خصومات آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا بہت سارے دبئی اور بڑی مارکیٹس میں، وہاں کے شاپنگ مالز میں، وہاں پہ خصومات کے بڑے بڑے بورڈز لگے ہوتے ہیں. بل بورڈز پہ خصومات لکھا ہوتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں بگ ڈسکاؤنٹس. ربح السہم سے مراد ہے ڈیویڈنٹ. اور دستہ ڈزن یعنی کوئی چیز درجن کی صورت میں، 12 کی تعداد میں ہو. حوالہ بریدہ منی آرڈر کو کہتے ہیں. اسہم شیئرز کو کہا جاتا ہے. توازن اقتصادی اکنامک ایکویلیبرم اس النسخہ المخطوطہ مینوسکرپٹ کو کہتے ہیں. البنک الاہلی نیشنل بینک. اہلی کلب ہوتا ہے. اہلی بینک ہوتا ہے. اہلی کا مطلب یہ نیشنل. اہلی پڑھنا اس کو غلط ہے. بولیسا غیر محدودہ اوپن پالیسی. نفذ من المخزن آؤٹ آف اسٹاک. تذکرہ برید پوسٹ کارڈ کو کہا جاتا ہے. برقیہ ٹیلی-گرام. نائب الرئیس وائس پریزیڈنٹ مسند واؤچر کو کہا جاتا ہے. اب دیکھیں یہ بہت سے مواقع پر میں ایسا ہوتا ہے کہیں ہم ہوٹل میں یا ٹریولنگ کے دوران کہیں بکنگ کرا رہے ہوتے ہیں اور کہیں ہمارے پاس ٹکٹ میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے، تو اگر عرب کنٹریز میں آپ ٹریول کر رہے ہیں یا آپ کے پاس انٹرنیشنل لینگویجز میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہاں پر انگلش کا آپشن نہیں ہے، اسپیشلی آپ کو ٹرکش اور یہ جو کنٹریز میں جہاں پر جرمن فرینچ وغیرہ زیادہ جو ہے وہ بولی جاتی ہے، انگلش سمجھی نہیں جاتی ہے، تو وہاں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. وہاں عربی زبان استعمال ہوتی ہے، اور جب عربی سیکنڈ لینگویج ہوتی ہے اور پھر اس میں اگر ہمیں لینگویج کو سمجھنے میں مشکل ہو تو یہ الفاظ اگر یاد ہوتے ہیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. عقد اجاز اجازہ. لیز جیسے ہاؤسنگ میں لیز ہوتی ہے، بلڈنگز میں لیز ہوتی ہے. عقد ایجاز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایگریمنٹ، وہ معاہدہ جس میں ایجاز کیا جاتا ہے یعنی لیز کی جاتی ہے. دفتر استاذ لیجر مطلب وہ ڈاکیومنٹ کنٹرولر جو بینک میں یا کلرک کا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو استاذ کہا جاتا ہے. دفتری استاذ. کتبہ دفتر الاستاذ کلرک کو کہا جاتا ہے. اب کچھ ٹرمز ہم جغرافیہ والجویہ دیکھ لیتے ہیں. جغرافیکل اینڈ ویدر ٹرمز. یہ بھی بہت امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ ہم اگر کسی جگہ سفر کر رہے ہیں اور اس کے دوران ہمیں کسی اسپورٹس کلب میں یا پھر کسی ایسے کانٹیننٹ میں ہمارا جانا ہے، یا اگر کسی ایسے ہماری شپ میں سفر کر رہے ہیں تو وہاں پر کون سی ٹرمز استعمال ہوں گی، یا پھر ڈاکومنٹیشن میں کہاں پر ہمیں مشکلات پیش آ سکتی ہیں. القرہ گلوب کو کہا جاتا ہے. اسفیئر شیپ کو بھی کہا جاتا ہے. القارہ کانٹیننٹ. الجزیرہ آئس لینڈ. الجزیرہ آئس لینڈ. الساحل کوسٹ کو کہتے ہیں. الواحہ اوسز. اور خط الاستواء ایکویٹر. الدائرہ وہمیہ the imaginary circle. الدائرہ وہمیہ the imaginary circle. sometimes کہیں کلائمیٹک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں
دور سے میراج نظر آ رہا ہوتا ہے، یا کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی دور کوئی سرکل بن رہا ہے، سائیکلون بن رہا ہے، اور کبھی وہ ہمارا وہم ہوتا ہے، تو اس کو الدائرہ و حمیہ کہا جاتا ہے۔ ریئل میں وہ ہوتا نہیں ہے، ریالٹی میں وہ ہوتا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ٹریولنگ کے دوران گرم ڈیزرٹڈ ایریاز میں یہ چیز زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ریحن ونڈ کو کہا جاتا ہے، نسیم بریز یعنی کول بریز جس کو کہتے ہیں، صبح کی جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ خریطہ میپ کو کہتے ہیں۔ الجزر والمد ڈائٹ کو کہا جاتا ہے، یہ بھی موسم سے متعلق ہے۔ محیط اوشن ہے، الخلیج گلف کو کہا جاتا ہے، بحیرہ لیک ہے، القنا الترعا کینال ہے، الخلیج الصغیر بے کو کہتے ہیں، بے آف بنگال ہے جیسے، شلال شلال پارکس وغیرہ ہوتے ہیں جیسے وہاں پر واٹر فالز ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اور المنطقہ المعتدلہ الجویہ، ساؤتھ ٹیمپریٹ زون۔ ساؤتھ ٹیمپریٹ زون کون سا ہے؟ ساؤتھ ٹیمپریٹ زون وہ ہے کہ جہاں پر سدرن پارٹ آف دا ورلڈ، جہاں پر موسم ماڈریٹ ہوتا ہے۔ السلسلہ الجبلیہ ماؤنٹین رینج، سلسلہ ایک رینج کو کہا جاتا ہے، ایک سیریز کو کہا جاتا ہے، جبل پہاڑ سے ہے، جبلیہ۔ نفق جو ہے، نفق مینس ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک جگہ سے نکلے اور دوسری جگہ سے پاس ہو جائے، اور ٹنل کو بھی نفق ہی کہا جاتا ہے۔ اچھا، الحصبہ پلیٹو، الحصبہ پلیٹو۔ اچھا، امت الجبل، امت الجبل کا مطلب یہ ہے پہاڑ کی چوٹی یا پیک آف دا ماؤنٹین۔ المنطقہ الحارہ ہارڈ زون کو کہا جاتا ہے۔ قطبی جنوبی انٹارکٹک زون کو کہا جاتا ہے۔ شاطی کہتے ہیں بیچ کو، شاطی کسی وادی یا کسی بہت بڑے ایسی ویلی میں جہاں پر ایک بالکل کارنر کی جگہ ہو، بالکل ایک کنارہ ہو، چاہے وہ بیچ کا ہو، چاہے وہ دریا کا ہو، کسی ڈیزرٹ کا ہو، اس کو شاطی کہتے ہیں۔ اور ازغت آپ نے اس میں بھی دیکھا ہوگا، کمپیوٹر یوز کرتے ہوئے ازغت کہا جاتا ہے، اور کبھی اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے دروازوں کے اوپر کہ یعنی پریس ٹو پریس، اور زخت کا مطلب پریشر بھی ہوتا ہے۔ نطاق بیلٹ کو کہتے ہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں پر پوری ایک بیلٹ گزر رہی ہے، اور سمجھیں کبھی وہ کوئی فروٹ بیلٹ ہوتی ہے، کبھی وہ کسی خاص فیلڈز ہوتے ہیں ان کی بیلٹس ہوتی ہیں، کہیں پر درخت ہوتے ہیں ان کی بیلٹس ہوتی ہیں، یعنی وہ پوری جو رینج ہوتی ہے اس کو نطاق کہتے ہیں۔ بقعہ حضریہ بلٹ اپ ایریا، بلٹ اپ ایریا۔ شاغور کیسیڈ، شاغور یعنی جس کو ہم اردو میں آبشار کہتے ہیں۔ اقلیم المدینہ، اقلیم المدینہ سٹی ریجن، اقلیم اقلیم المدینہ جو ہے وہ سٹی ریجن، مدینہ سٹی کو کہا جاتا ہے۔ قیام کلاؤڈینس، قیام کلاؤڈینس کو کہتے ہیں، مناخ کلائمیٹ کو کہتے ہیں۔ اور شبوب مطر الانفجاری، کلاؤڈ برسٹ، آج کل جس طرح ویدر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، تو شبوب مطر انفجاری، مطر مطلب بارش۔ قطع بارد کولڈ سیکٹر، قطع بارد برد سے نکلا ہے، برد برف کو کہتے ہیں، کولڈ سیکٹر قطع بارد۔ مستعمرہ کالونی۔ اچھا، کچھ اب ہم صحافتی یعنی وہ والی ٹرمز جو جرنلزم میں یوز ہوتی ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں، بس پھر اس کے بعد ہم اس سلائیڈ کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اتنی ہماری وکیبلری کافی ہے آج کے سبق کے لیے۔ صاحب جریدہ پروپریٹر، یعنی کوئی کسی جگہ کا مالک ہونا، کسی کی کسٹڈی میں کوئی خاص جگہ ہونا۔
کسی کی پراپرٹی میں کوئی جگہ ہونا. مدیر جریدہ مینیجر ہوتا ہے. مدیر ہر صورت میں مینیجر کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی نیوز پیپر کا مینیجر ہو. اور ہم مدیر اردو میں صرف نیوز پیپر کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، لیکن وہ چاہے وہ کسی ملٹی نیشنل کا بھی ہوگا تو اسے مدیر کہا جائے گا. مینیجر کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے. محرر کا مطلب ایڈیٹر، جو ایڈٹ کرتا ہے، محرر. اچھا، محرر المقالہ الافتتاحیہ. المقالہ افتتاحیہ کا مطلب یہ ہے لیجر رائٹر، جو لیجر کو کنٹرول سمجھیں سارا مانیٹر کرتا ہے اور اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے. محرر ادبیات لٹری ایڈیٹر. محرر فی المسائل المالیہ فائنینشیل ایڈیٹر. محرر سیاسی پولیٹیکل ایڈیٹر. مخبر جریدہ رپورٹر کو کہا جاتا ہے. مخبر جریدہ رپورٹر کو کہا جاتا ہے. مکاتب کورسپونڈنٹ. مکاتب کورسپونڈنٹ. بائع جرائد. بائع کہتے ہیں جو بیچنے والا یا سیل کرنے والا ہوتا ہے. جرائد نیوز پیپر کو یا رسالوں کو سب کے لیے جرائد استعمال ہوتا ہے. بائع جرائد مطلب نیوز وینڈر. آج کے سبق میں اتنا کافی ہے. آئندہ انشاءاللہ ہم کچھ طب کی اصطلاحات، کچھ قانونی اصطلاحات اور سوشل سروسز کی اصطلاحات کو انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.